السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 ذی الحجہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ سلطان نور الدین زنگی 17 شوال 511 ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے اور اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی خوب دیتے تھے، بڑے امانت دار اور قیانت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں، میں تمہاری طرح تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے 583 میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور اس سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ اور جب بات ہو بیت المقدس کی تو یاد دلاتے چلیں انشاءاللہ بہت جلد یہ 5 منٹ کے مدرسے کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ زندگی بخیر یہودیت کی تاریخ پر ہم بات کریں گے فتنہ دجال کے حلقے میں، اور امید کریں گے کہ آپ سب وہاں پر بھی اسی طرح حلقات کو جوائن کریں گی اور سیکھیں گی، سمجھیں گی، جانیں گی اس علم کو کہ یہودی آخر ہمارے دشمن کیوں ہیں اور آخر زمانے میں یہودیوں کے ساتھ کون سی جنگ ہونے والی ہے، بیت المقدس کی فتح یا اس کی اثر نو تعمیر، اس سارے معاملات کو ہم سیکھیں گے فتنہ دجال کے حلقے میں۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہوئے تھے، ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بچے کو ایسی بیماری لگ گئی کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 1 سال بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک فرض کے بارے میں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں کے مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی، یعنی مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نفع بخش علم کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا اس میں سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور کنجوسی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ اس کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن اس کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والے۔ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم مجھے میرے حوالے کر دیے گئے تو میرے پاس آ گئے ہو تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو تو جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی کشادگی عطا فرمائے اور جنت کے دروازے کھڑکیاں ہمارے قبروں میں کھول دیے جائیں۔ اللہ اپنے بہت زیادہ اکرام والے مہمانوں کی طرح ہمارے اکرام فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور طب نبوی سے علاج کے دل کی کمزوری کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 56 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔